الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوموا لله قانتين. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أو كما قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وحكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تمام آداب مل کے صلاۃ والسلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. خدائے رب جزا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار اور آپ تمام معزز محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، خداوند قدوس ہمارا آنا میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان گزرنے والی گھڑیوں کو ہمارے لیے باعث نجات فرمائے. عزیزان محترم، اللہ بجت نے اس کارخانہ قدرت کو بڑے حسن کے ساتھ مزین فرمایا ہے. اس فرش زمین کے اوپر بڑی ساری پیڑ پودوں کو، پھول پتیوں کو پیدا فرمایا ہے. رنگ برنگ کی مخلوقات کو بنایا، اور بہت ساری مخلوقات میں سے ایک مخلوق حضرت انسان کو بھی پیدا فرمایا. اور پھر انسان کو انسان کے ساتھ بڑا جوڑا ہے. ویسے تو حقیقی طور پہ میں آپ سارے ہم الگ الگ ہم پیدا ہوئے. حقیقی طور پہ میں آپ سارے الگ الگ ہیں، لیکن اللہ وجود نے روحانی اور اخلاقی طور پہ اور اپنے احکامات، اپنے فرامین اور اپنے ارشادات کے ساتھ ساتھ اللہ وجود نے ہم سب کو آپس میں جوڑ دیا ہے. آپ خود روزانہ دیکھتے ہیں، اس چیز کا نظارہ کرتے ہیں کہ ہم سارے الگ الگ، ہر بندہ بکھرا ہے، لیکن اللہ رب نے جوڑا کیسے؟ لوہے کی ضرورت ہو تو ہم لوہار کے پاس جاتے ہیں، مٹی کے برتن کی ضرورت ہو تو ہم کو نہار کے پاس جاتے ہیں. ایسے ہی اللہ رب نے ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. ایک دوسرے کے تعاون اور مدد کی ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہمارے بہت سارے آپس میں رشتے ہیں، جن رشتوں کا پاس کرنا، دھیان رکھنا، نگہداشت رکھنا ضروری ہے.
آپ کو سمجھ آئے نا میری بات؟ بہت سارے رشتے ایسے ہیں کہ جن کو جاننا سمجھنا، جن کا احترام کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ سورہ نساء کی آیت 36 نمبر آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنے نزدیک کے اور دور کے ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمسایوں کے بارے میں بھی ہمیں تاکید فرمائی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے حق کے بعد جو بندوں کے حق ہیں، ان حقوق العباد میں سے، بندوں کے حقوں میں سے ایک حق ہمسایوں کا بھی ہے کہ میں آپ سارے، ہم سب مسلمان ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آج کی اس حاضری کے اندر جو میرا عنوان اور موضوع ہے وہ ہے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک۔ تو ہمارے مقدس رشتوں میں سے، قرآن و سنت کی روشنی میں سے یہ بات ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ، گوانڈیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور اس کی تاکید اللہ رب خود اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ قرآن و سنت کے اندر یہ تاکیدیں آئی ہیں کہ ہم ہمسایوں کے ساتھ، گوانڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آج ہمارے اس ماحول اور معاشرے میں جو بہت ساری کمیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، جو عیب ہیں، نقص ہیں، جو ظلم اور زیادتیاں ہیں، اور بہت بڑی کمیاں ہیں، ان میں سے ایک کمی یہ ہے کہ آج ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جاتا۔ آئے دن روزانہ جب دوست احباب ملتے ہیں نا تو یہ بات سننے کو آتی ہے کہ میرا گواڈی نا وہ بڑا پیڑا ہے، میرا گواڈی بڑا پیڑا ہے، شالا گواڈ ہوئے تو ایک ہوئے۔ دعا اچھی کہتے ہیں، دعا نیک مانگتے ہیں، دعا کلمہ اچھا ہے، لیکن طنز کے ساتھ طنز نہیں ہونا چاہیے۔ گواڈی اور کون ہے ذرا آپ ذرا، میں آپ سارے ایک دوسرے کے گواڈی ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اگر آپ میرا شکوہ کرتے تو میں آپ کا شکوہ کرتا ہوں۔ اگر دونوں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اگر دو بندے ہیں، دونوں الگ الگ ملتے ہیں تو دونوں شکوہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا کرتا ہے، دوسرا اس پہلے کا کرتا ہے، تو بتاؤ ان میں سے قصوروار کون ہوگا؟ دونوں ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹھا، وہ کہہ رہا ہے یہ بیٹھا ہے، ان میں سے دونوں میں سے برا کون ہوگا؟ یہ ہمارے اس معاشرے کا المیہ ہے، اور بہت سارے فقدان اور کمیوں میں سے ایک اس عظیم رشتے کی بھی کمی ہے کہ گوانڈی کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، اور یہ ذمہ داری دونوں پہ عائد ہوتی ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ایک یہ نہیں ہے یعنی ایک بندہ مکلف ہے دوسرا مکلف نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہم جو بیٹھے ہیں ہم مکلف ہیں تو دوسرے جو بھی جو غائب ہیں گھروں میں وہ نہیں، وہ بھی مکلف ہیں، ہم بھی مکلف ہیں، انہیں بھی تاکید کی گئی ہے، ہمیں بھی تاکید کی گئی ہے۔ اگر ہم نے زیادتی کی تو ہماری باز درست ہونی ہے۔ توجہ کریں آپ سارے، توجہ کریں گا، بڑا اہم موضوع ہے۔ ایسے موضوعات کو محراب و منبر پہ بڑا کم بیان کیا جاتا ہے، اور جب سے یہ محراب و منبر سے یہ موضوعات ختم ہوئے تب سے جو ہے یہ آگ لگی ہوئی ہے زمانے میں۔
تو توجہ فرمائیں ذرا، ہم سارے اس تاکید کی لپیٹ میں ہیں، جو ہم حاضر ہیں اور جو غائب ہیں، سارے ہم سب کو تاکید کی گئی ہے۔ اگر ہم نے اچھا سلوک کیا تو اس کا بہترین صلہ اجر ہمیں نصیب ہونا ہے، اور اگر ہم نے برا کیا تو اس کا بھی خمیازہ ہم نے بھگتنا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ ایسا موضوع ہے اکثر جو میں دیکھتا ہوں سمجھتا ہوں نا کہ اس کا عام بندوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، ہمسایہ کیا ہے، گواڑی کیا ہے، یہ پتہ ہی کوئی نہیں تھا، بس صرف گواڑ ہے، گواڑ ہے، گواڑ ہے، ہمسایہ ہمسایہ، جس طرح گواڑی بس۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس موضوع کو، جب بھی میں قرآن مجید سے، احادیث مبارکہ سے اور بزرگان دین کی کتابوں سے جب اس کا مطالعہ کرتا ہوں تو یقیناً میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ ہم اتنے معلوم ہیں، ہم اتنے پیچھے ہیں، جتنی ہمسائے کی تاکید کی گئی ہے ہم تو بڑا پیچھے ہیں۔ جتنا ہمسائے کے بارے میں بتایا گیا ہے، دین کے اندر جو سکھایا سمجھایا گیا ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کہ سمجھایا کتنا گیا، گواہی کی ہمسائے کی تاکید کتنی کی گئی ہے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے آپ کے رجبار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جناب جبریل امین علیہ السلام بار بار آتے جاتے، مجھے یوں لگنا شروع ہو گیا، مجھے یوں گمان ہوا کہ کہیں جناب جبریل امین ہمسائے کو بندوں کی وراثت کے اندر شامل نہ کر دیں کہ ہمسائے کو اپنی وراثت میں سے حصہ دیا جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں ایک صحابی حضور کے پاس حاضر ہوئے، ملنے کے لیے آئے، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں آیا نا تو میں نے دیکھا حضور کسی بندے کے ساتھ بات فرما رہے، مخاطب میرا، حضور کھڑے، میں آ کے بیٹھ گیا، کافی دیر تک حضور کھڑے، تو مجھے یوں محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ حضور تھک گئے، اس بندے کے پاس کھڑے کھڑے حضور تھک گئے۔ اب میری طبیعت کے اوپر حضور کا کھڑے رہنا میں بوجھ لگ رہا تھا، یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ حضور اتنی دیر سے کھڑے۔ میں بیٹھا، کافی دیر کے بعد جب حضور واپس پڑھ گیا تو سرکار نے مجھے آ کے فرمایا، کیا آپ کو پتا ہے یہ بندہ کون تھا جو میرے ساتھ بات کرتا تھا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں تو نہیں جانتا یہ کون تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جناب جبریل امین تھے، اور یہ مجھے ہمسائے کے بارے میں، گوانڈی کے بارے میں مجھے تاکید کر رہے تھے، اور مجھے یہ یوں گمان ہو رہا تھا کہیں یہ اسے وراثت میں حق نہ دے دے۔ یہ دو مقامات پہ، دو کتابوں کے اندر یہ دو حدیثیں ہیں، بڑی تاکید کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حضور کے پاس حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرا عمل اچھا ہے، مجھے کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ میرا عمل اچھا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ جب تیرا پڑوسی، تیرا گواہی یہ گواہی دے کہ تیرا عمل اچھا ہے تو فرمایا سمجھ لینا تیرا کام اچھا ہے، اور جب تیرا گواہی یہ کہے کہ یہ کام برا ہے تو فرمایا سمجھ لینا تیرا کام برا ہے، تیرا کام غلط ہے۔ تو ایک حوالے سے یعنی حضور نے گواہی کو یہ شان دی ہے، یہ مقام دیا ہے، یہ معیار رکھا ہے کہ اگر تم خود اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو میں کون ہوں، کیسا ہوں، تو گواہی سے پوچھ لو۔ اگر تیرا گواہی تیرے حق میں ووٹ دے دے، وہ تجھے سرائے کہ واقعی تم بندہ چلے تو سمجھو ٹھیک ہو تم، اور اگر وہی تیرے اوپر ہوئے ہو، وہ تنگ ہو، پریشان ہو، تو سمجھ لینا کہ داغ میں کھڑا کھڑا ہے۔ تو گواہی کو ذلیل نہ کرو، تنگ نہ کرو، گواہی کے ساتھ محبت کرو، حسن سلوک کرو، گواہی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے، سرکار فرماتے کہ تحائف دو، محبت رکھو گواہی کے ساتھ،
اور اگر ہو سکے تو کم از کم سالن ہی جب پکے نا تو سالن ہی کچھ تھوڑا سا سالن بھجوا دیا کرو. اور ایک مقام پہ سرکار ہوا نا جب سالن پکاؤ تو شوربہ زیادہ ڈال دو, اس میں سے تھوڑا سا سالن گوانڈی ہمسائے کے آدمی بھیج دیا, ہمسائے کے آدمی سالن بھیج دیا. اس اتنی تاکید ہے, حیران ہوتے ہیں, حیرانی کا عالم ہے. میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ میں گمان کر رہا تھا کہ یہ حضور کی مبارک بول بھی حضور نے بڑے خیز و قصد میں حضور نے فرمائے ہوں گے, بڑے جلالت میں حضور نے فرمائے ہوں گے. حضور فرماتے ہیں حضور تشریف لائے تو صحابہ نے آ کے حضور نے فرمایا 3 بار, سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم اس بندے میں ایمان نہیں ہے. 3 بار فرمایا اللہ کی قسم اس بندے میں ایمان نہیں ہے, اللہ کی قسم اس بندے میں ایمان نہیں ہے. تو صحابہ نے اس کی رسول کون کس قدر ایمان نہیں؟ فرمایا جس بندے کی شرارتوں اور خباثتوں کی وجہ سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے, اس بندے کے اندر ایمان نہیں ہے. اصل بات سناتے ہیں جس بندے کی شرارتوں اور کمینگیوں کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہے, وہ بندہ کبھی جنت میں جا سکتا ہی نہیں ہے, وہ کبھی جنت میں جائے گا. تو معلوم ہوا, اس سے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ گوانڈی کو خشک کرنے سے بندہ جنت میں جا سکتا ہے, اور گوانڈی کو ناراض کرنے سے بندہ دوزخ میں جا سکتا ہے. اگر کسی نے ناجائز کام کیا ہے تو جائے گا دوزخ, اور اگر کسی نے خوش رکھا ہوا ہے جو اللہ اس کے رسول نے اس پہ ذمہ داریاں عائد فرمائی ہیں, اگر وہ ان کی پاسداری کرتا ہے تو یہ بندے کا جنت میں جانے داخلے کا یہ سبب بن سکتا ہے. اتنی تاکیدیں فرمائی ہیں. اور ایک مرتبہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ حضور کو عرض کرتی یا رسول اللہ, ایک گوانڈی ہے میرے دروازے کے سامنے, ایک میرا پڑوسی ہے میرے دروازے کے سامنے, ایک پڑوسی ہے ذرا دور, تو میرے پاس صرف اتنی چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک کو میں دے سکتی ہوں, 2 کو پوری نہیں لا سکتی ہوں, تو سب سے زیادہ آپ کس کا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا جس کا دروازہ تیرے سامنے, جس کا گھر تیرے سامنے. یہ لمٹ بھی حد بھی لمٹ بھی بیان فرمائی ہے کہ واقعی جو گھر کے سامنے جو گھر کے ساتھ ہے پہلے ان کا حق ہے. تو لہذا ہم سب کو پہچانو, اس رشتے کو پہچانو, اس کے تقدس کو پہچانو, اس کا دھیان کرو, اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے خاص رشتوں میں سے ایک خاص رشتہ جو ہے وہ گوانڈی کا ہے. جیسے نظر نہ چھوڑو, اس سے زیادتی نہ ہو, اس سے زیادتی نہ کریں, اسے تانگ نہ کریں. ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ گوانڈی کا میرے اوپر حق کیا ہے؟ سرکار بولتے ہیں جب بیمار ہو جائے اس کی بیمارداری کرو, اس سے جا کے پوچھ, اس کا حال ہوا کے پوچھ, جب وہ مر جائے اس کی جنازے میں جا کے شریک ہو. فرمایا جب قرض مانگے تو اسے قرض دو, اور فرمایا جب بد حال ہو جائے تو اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالو. گوانڈی جب کوئی عیب اس کا نقص کمی دیکھو اس کے اوپر پردہ پوشی کرو. اور فرمایا جب کبھی مکان بنانے لگو نا اپنا گوانڈی کے ساتھ, تو فرمایا اپنی دیوار کو, اپنے کمرے کو اتنا اونچا نہ بناؤ وہ گوانڈی کی ہوا جو ہے وہ رک جائے, گوانڈی کے گھر کی ہوا رک جائے, اس کے گھر ہوا نہ آئے. اتنا عظیم رشتہ گوانڈی کا رشتہ, اتنا عظیم. کیا اسلام, کیسا اسلام ہے, کیسا پیارا دین ہے جس نے گوانڈی کو بھی یہ حق دیا ہے کہ اگر اپنا مکان بنانے لگو نا, آج آپ میں آپ سب ذرا دیکھے گا, اپنا ہاتھ دیکھ لیں, اپنے آس پاس ذرا, اپنا آس پاس ذرا اپنا ہاتھ دیکھے گا, ہمارے پیٹ جا کے آپ چیک کریں گا. اگر کسی نے کوئی 4 انچ اونچا مکان بنا تو انہوں نے 1.5 فٹ اونچا کر دینا, اگر 5 فٹ اونچا کر دینا. نیچے ذرا آپ نیچے سے آپ فاؤنڈیشن دیکھ لیں, ذرا کرسی کے نیچے سے, بلکہ نیچے سے دیکھ لیں,
اگر ایک بندے نے سولم کے برابر گھر بنایا، سڑک کے برابر بنایا، اب دوسرا جب اس نے شروع کرنا ہے نا تو 5 فٹ اونچا رکھنا ہے. تو جناب آنے وقت کوئی پتہ نہیں، اور ہوئی نہیں مڑ پڑے تھاؤں پڑ دیا نہیں، ایک 5 فٹ کو کام لگا دیا ہے، چاہے اس کو پانی نہ گزرے، ساتھ والے پڑوسی کی نالی کا سیوریج کا پانی نہ گزرے. آپ دیکھ لیں پیڑوں میں جا کے آپ دیکھیں. اور یہ اتنی گندی سازش ہے کہ اس کے ساتھ سارے پیٹ کا ماحول بڑا گندا ہے. میرا افسانوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں ایک دوسرے کے پاس جانے کا اتفاق تو ہوتا رہتا ہے، ذرا گاؤں میں گئے، پنڈ میں گئے، کسی خوشی میں کسی غمی میں، تو ایسا عالم ہے کسی گھر 1 فٹ نیچے، کسی کا 4 فٹ اونچا ہے، کسی کا خود سے 5 فٹ اونچا ہے، کسی کا 8 فٹ اونچا ہے. ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے، ایسا رش ہے، یہ گھروں کا یہ حال ہے. اور اگلے بندے کو ساتھ والے گورنی کو پھر وقت پڑ جاتا ہے کہ میں کیا کروں. پھر جب وہ بنائے گا وہ اس سے 2 فٹ اونچا رکھ لے گا. اسی رش میں لگے ہوئے، اس وجہ سے کہ بازار گندے، بازار خراب ہے، سڑکیں اور وہ جو سولم ہے وہ خراب ہے. یہ وہ باتیں شاید آپ سمجھے کہ اس کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ تعلق نہیں. یا دین کو پڑے گزرے. یہی باتیں تو یہاں کرنے والی تھی جو ہم نے کی نہیں. جو نہیں کرنی تھی وہ باتیں یہاں ہوئی ہیں، اور جو کرنے والی تھی وہ یہاں نہیں ہوئی. حقیقت میں وہ جو سوچنے بندے تھے وہ کان کے اوپر ہاتھ رکھ کے لکائی کرتے تھے، ان کو سن کے آج ہم نہ جانے کہاں سے کہاں چلے گئے. جو باتیں یہاں تذکرہ جن کا ہونا چاہیے تھا، تاکید ہونا چاہیے تھی، اور ایسی باتیں ہوتی جو ہمارے من کو لگتی، جو ہمارا ماحول بتاتی، ہمارا معاشرہ بتاتی، ہمارا حال بتاتی کہ ہم کون تھے، ہم کہاں آ گئے، اور ہمیں کہاں جانا چاہیے تھا، ہم کہاں آ گئے. اگر یہ باتیں ڈسکس ہوتی رہتی یہاں، یہ خطبات کے اندر شامل ہوتی، تو آج یہ حال نہ ہوتا جو حال بن چکا ہے. یہ تو رہائشی مکان ہے نا. اب زمین بھی آپ آ کے دیکھ لیں گا. اب آس پاس ہمارے علاقے میں آپ نکلیں، زرعی زمینیں، کسی کی 1 فٹ نیچے کسی نے 1 فٹ مٹی جو ہے وہ اٹھوائی ہے، تو ساتھ والے نے گوانڈی نے کہنا کہ میرا 2 فٹ کر دو، اگلے نے کہنا میرے 3 فٹ نیچے کر دو. پیچھے وہ پانی جو ہے وہ زرعی نالا جو ہے اب اس سے وقت پڑا ہوا ہے. اگلا بندہ کہتا ہے کہ مجھے پانی کیسے لگے گا. زرعی زمینیں بھی آپ جو ہے وہ اسی طرح وہ ان بیلنس ہو گئی، وہ برباد ہو گئی. کیوں ہو رہا ہے؟ سارا کا سارا آ کے پھر آپ کے بعد یہاں آتی، ہم اپنے ہمسائے کا ہم دھیان نہیں کرتے، گوانڈی کا دھیان نہیں کر رہے. اگر گوانڈی کا دھیان ہوتا تو یہ عالم یوں نہ بنتا. زرعی رقبے بھی ان بیلنس ہو گئے، گھر بھی ان بیلنس ہو گئے، اور اس کی وجہ سے بازار بھی ان بیلنس ہو گئے. آمد و رفت بھی جو ہے وہ یوں ہو گیا. ہر چیز کی حضور نے جو ہے مختلف مقامات پہ حضور نے ہر ایک چیز کو بیان فرمایا. اب اسی جملے میں سرکار نے فرمایا راستے کو اس کا حق دو، راستے کو اس کا حق دو. مطلب یہ کہ یہ فرمایا ہے کہ راستے کے درمیان میں نہ کھڑے ہو نا، تو ایک سائڈ پہ ہو جاؤ. آتے جاتے کسی کو مسکرات ہو یا آنے جانے والے کو تکلیف نہ ہو، تو ہم نے اس تکلیف سے تو زیادہ کام دعا دیا ہے. وہ بازار میں کھڑا ہونے کی بجائے اپنے بازاروں کا حال کیا کر دیا ہے. یہ شریعت سے دین سے بات باہر نہیں ہے. آپ ایک بات کو غور سے سن لیں، اور کسی عالم دین سے، کسی صحیح مسلم کسی عالم دین کے پاس جا کے بیٹھ کے میری باتوں کو ذکر کرنا، انشاءاللہ وہ آپ سے کہیں گے کہ یقیناً یہ معیار کی باتیں تھی جو اس نے کی ہیں. یہ جو بھی آپ نے ہمارے راستے میں پیچھے سڑک کے اوپر 2 کھڈے دیکھے نا، ان کا تعلق دین سے، شریعت سے ہے. یہ جو بنے ہوئے ہیں، جن بندوں نے یہ کھڈے بنائے ہیں، جن کی وجہ سے بنے، یاد رکھنا ان کا حساب ہونا ہے. وہ بندے گنہگار ہو گئے جن کی وجہ سے یہ کام خراب ہوا ہے. یہاں ہو یا کہیں بھی ہو، کہیں بھی سڑک کے اوپر اگر ہم نے کوئی ایسی شرارت فواسط کی ہے نا، تو یہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی کنڈیشن بات کرنا. سرکار نے فرمایا اگر کوئی برا عمل دیکھو ہاتھ سے روکو،
اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں برا چاہو, کم از کم دل میں برا چاہو, کم از کم دل میں برا جانو. اور ایک مقام پہ فرمایا کہ نیکی کے بارے میں حضور بیان فرما رہے نیکی کے بارے میں, تو سب سے چھوٹی سے چھوٹی یعنی فرمایا اگر راستے کے اوپر کوئی کانٹا بھی پڑا ہوا ہو نا, کوئی گڈھا ڈھیلا پتھر بھی پڑا ہو, روڑا پڑا ہو, تو ہم اسے اٹھا کے سائڈ پہ کر دو, یہ بھی ایک نیکی ہے. تو یہ ایک گڈھا ایک کانٹا سائڈ پہ کرنے کی بجائے ہم نے اتنے بڑے بڑے جو ہے ہم نے کنویں بنا دیے. جب بارش آتی ہے آپ دیکھیں کہ ادھر مسافروں کا حال کیا ہوتا ہے, کتنے مرد پریشان ہوتے ہیں, کتنی عورتیں بچیاں یہاں گری ہیں ان گڑوں کے اندر. ایسے یہ ہو یا کہیں بھی سڑک اوپر جو ہم نے جان بوجھ کے ایسا کیا تو سمجھ لینا کہ ہم گناہ گار ہیں, ہم گناہ گار ہوتے ہیں. وہ ہمارے نام اعمال میں وہ گناہ وہ غلطیاں وہ لکھی جا رہی ہیں. اور جو بندہ ایسے عالم میں راستے کو بنائے گا سنبھالے گا, یہ خدمت خلق میں سے جو بندہ راستے کو بنائے گا, راستہ ہموار کرے گا, راستہ صاف کرے گا, کانٹے کو ڈھیلے کو پتھر کو ہٹائے گا, انشاءاللہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے اس کی انوار و تجلیات سے اور اس کی مہربانیوں کا وہ بندہ حقدار ٹھہرے گا. تو لہٰذا دھیان رکھیے, میری جو اصل موضوع تھا وہ تھا کہ ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرو, ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرو, ہمسائے کے ساتھ ہمسائے کو گوانڈی کو پریشان نہ کرو, اسے تنگ نہ کرو, اسے اس کا حق دو. اور اگر پڑوسی خوش ہوگا تو یہ باتیں یوں ہیں کہ ہو سکتا ہے اگر گوانڈی پڑوسی راضی ہو جائے اور وہ راضی ہو کے دعا دے تو نہ جانے ہمارے کتنے کام سمجھ سکتے ہیں. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا, سرکار فرماتے ہیں ایک بندہ رات کو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی رات کو بھوکا سوئے اور اس بندے کے علم میں ہو کہ میں راج کے سو رہا ہوں اور وہ بھوکا سویا, سرکار فرماتے اس بندے کے علم میں ہو, سرکار فرماتے اس بندے کا میری ذات پہ کوئی ایمان نہیں ہے, اس کا میرے کوئی ایمان نہیں, اس بندے کا کوئی ایمان نہیں ہے. اور ایک حدیث بات تو بڑی لمبی, میں مقصد یہ عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا. ایک مرتبہ سرکار نے وضو کے لیے پانی منگوایا تو وضو فرما رہے ہیں تو پانی نیچے گرنے لگا تو صحابہ دوڑ کے نیچے حاضر ہو گئے, تو کوئی پانی کے قطرہ بھی صحابہ نے ضائع نہ ہونے دیا, نیچے اٹھا کے اپنے ماتھوں پہ چہروں پہ سینوں پہ مل لیا, اپنے ہاتھوں پہ مل لیا. بڑی محبت تھی, صحابہ نے یوں جرمڑ بنا کے وضو فرما رہے تو پانی نیچے گرنے نہیں دیا, پانی کو اٹھا کے اپنے چہروں پہ سجا دیا. اب سرکار نے فرمایا, منع نہیں کیا کہ یہ کیوں کیا ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ حضور نے منع نہیں کی فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ نہیں فرمایا, بلکہ حضور فرماتا ہے ایسا کیوں کیا ہے, تمہیں اے میرے صحابہ ایسا کرنے پہ تمہیں کس چیز نے اٹھانا ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. رسول ذرا حضور نے فرمایا ایسا کیوں کیا ہے صحابہ سے کہ میرا وضو والا مستعمل پانی جو ہے وہ نیچے تم نے گرنے نہیں دیا. تو صحابہ نے بیک زبان عرض کیا اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے کیا ہم نے. تو سرکار نے فرمایا اچھا, جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرے اور جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس بندے سے محبت کرے اسے چاہیے وہ تین کام کرے. سب سے پہلے اب یہ دیکھیے ذرا, ایک ہے اللہ اس کے رسول سے محبت اور اللہ اس کے رسول کی محبت سے منع نہیں کیا, یہ محبت تھی, یہ محبت ہے اور یہ محبت رہے گی, یہ ایمان کے تقاضے ہیں, یہ محبت. اب محبت کے تقاضے کو حضور بیان فرما رہے ہیں, فرمایا صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ یہ محبت تمہاری اپنی جگہ پہ بچا, یہ تم نے محبت کی ہے تمہیں مبارک. تو جو بندہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے یا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول اس بندے سے پیار کرے, سرکار فرماتے ہیں سچا یہ وہ تین کام کرے. نمبر ایک, جب بھی بولے تو سچ بولے, اور نمبر دو, جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے,
اور تیسرے نمبر پہ حضور فرماتے ہیں اپنے گورنر کے ساتھ ہمسائے کے ساتھ نیک سلوک کرے. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے، اللہ اس کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہمسائے کے ساتھ گورنر کے ساتھ محبت کی جائے. اور معلوم ہوا کہ گورنر کے ساتھ حسن سلوک، اس کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ پیش آنا، اس کی خدمت ہمیں یوں ہی محبت الہی اور محبت رسول کا حقدار بنا سکتی ہے. اور یہی محبت، یہی پیار ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ بے جا غلط برا سلوک جو ہے یہ ہمیں گوانیوں سے، غلط سلوک جو ہے یہ اللہ اس کے رسول کی محبت سے معروف بھی کر سکتا ہے اور ہمیں جنت سے نکال کے دوزخ میں بھی ڈال سکتا ہے. تو لہٰذا ہمیں جو کمیاں رہ گئی تھیں، جو کمیاں ہیں، ان کمیوں کو پورا کرو اور کبھی بھی کسی موقع پہ بھی بے جا غلط ناجائز ہمسائے کو تنگ نہ کرو، بلکہ انہیں ان کے حق دو، ان کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے اور ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہماری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ اپنے نیکوکار اور سارے بندوں کی صفوں کے اندر ہمیں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.